میں بتا رہی ہوں ٹھیک 3 گھنٹے بعد آپ لوگ این جی او کے باہر ہو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ امثال نے انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ ہاں بچے آ جائیں گے، ہم فکر مت کرو، شہریار نے کہا۔ اور تم ایس پی میری بات کان کھول کر سن لو، اگر تم ثانی اور زری کو نہیں لائے نا بہت بری طرح سے پیش آؤں گی۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے شاپنگ کا پلان بنا رہے تھے۔ شامین اور عائشہ نے جانے سے منع کر دیا تھا۔ رامین کے ٹیسٹ ہو رہے تھے، اس لیے پیچھے وہ تینوں ہی بچی تھی۔ بادل امثال کو ایک این جی او کی میٹنگ پر جانا تھا تو ان کو 3 گھنٹے بعد کا ٹائم دیا تھا، اور اپنے کہے کے مطابق ٹھیک 3 گھنٹے بعد وہ چاروں این جی او کے گیٹ پر کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں بلڈنگ سے نکلتے دکھائی دیے۔ مین گیٹ چونکہ کھلا تھا تو گاڑی میں بیٹھے شہریار لوگوں کو وہ آتے دکھائی دے رہے تھے۔ بادل نے کوئی بات کی تو امثال نے ہنستے ہوئے اس کے بال کھینچے، جس پر بادل نے جواباً اس کو ہلکا سا پش کیا۔ اچانک بادل نے اس کے آگے اپنا پاؤں کیا تو وہ نیچے جا گری۔ بادل بجائے اس کو اٹھانے کے کھڑا ہنسنے لگا۔ امثال کو نیچے گرتا دیکھ کر شہریار بے اختیار گاڑی کا دروازہ کھول کر نکلا تھا۔ یار نہیں بچتا میرے ہاتھوں۔ شہریار بڑبڑایا، تم لوگ یہیں رکو، میں انہیں لے کر آتا ہوں۔ شہریار کہتا ہوا تیز تیز قدم اٹھاتا ان کی طرف چل دیا۔ شہریار کو آتا دیکھا بادل سنجیدہ ہوا اور امثال کو اٹھانے کے لیے سامنے ہاتھ پھیلایا، جس سے امثال جڑ کر پاؤں کے درد کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ بھائی اس نے مجھے اتنی زور سے دھکا دیا۔ امثال نے دونوں ہاتھ پھیلائے۔ بادل تم باز آ جاؤ، کسی دن بہت بری طرح سے پیٹو گے میرے ہاتھوں، وارن کر رہا ہوں تمہیں۔ شہریار نے امثال کو اٹھا کر اس کے ہاتھوں سے مٹی جاڑی۔ بھائی اس نے پہلے میرے بال کھینچے تھے۔ ہاں تو کیا ہوا؟ امثال نے اسے چڑھایا۔ گاڑی میں بیٹھی ضربہ اور ثانیہ بڑے اشتیاق سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ضربہ تو باقاعدہ گاڑی کے دروازے سے چپکی بیٹھی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے عادل کی بیک ویو مرر سے نظر پڑی تو دونوں کتنے شوق سے ان تینوں کی طرف دیکھتا پاکا بچوں کا ان کی آنکھوں میں محرومی دیکھ کر وہ شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا تو اس نے ثانیہ کو مخاطب کیا، ثانیہ تمہارا کالج فنکشن کب ہے؟ پرسوں۔ ثانیہ نے مختصر جواب دیا۔ فیس کتنی ہے؟ عادل نے پوچھا۔ 2000۔ اچھا کل کالج جاتے ہوئے فیس لیتی جانا، فنکشن کے لیے شاپنگ بھی کر لینا۔ عادل نے والیٹ سے کارڈ نکال کر ثانیہ کی طرف بڑھایا تو ثانیہ اور ضربہ کے منہ کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی پھیلی تھی۔ سچی لالا سچ کہہ رہے ہیں، ثانیہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے عادل نے بیک ویو مرر سے اس کا خوشی سے دمکتا چہرہ دیکھا تو اسے ایک بار پھر شرمندگی نے آن گھیرا۔ کتنی چھوٹی چھوٹی خواہشیں تھیں اس کی بہنوں کی، اس نے ہمیشہ ان کی خواہشوں کو رد کیا تھا۔ عادل تم چلو، میں ان دونوں کی گاڑی میں آ جاتا ہوں، شہریار نے کہا تو عادل نے گاڑی سٹارٹ کی۔ او گاڈ، اس گاڑی کو بھی ابھی خراب ہونا تھا۔ امثال بڑبڑائی، وہ فاریہ سے مل کر واپس آ رہی تھی کہ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی۔ شہری بھائی کہاں ہیں آپ؟ امثال نے شہریار کو فون کر کے پوچھا۔ بیٹا میں تو لاہور آیا ہوا ہوں، کیوں خیریت؟ ہاں خیریت ہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کر، میں پھر کال کر لوں گی۔ ہیلو عادل بھائی کہاں ہیں آپ؟ امثال نے عادل کو فون کیا۔ پولیس اسٹیشن میں ہوں۔ کیا ہوا؟ عادل نے پوچھا۔ اچھا آپ مجھے پک کر لیں گے، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ شہری بھائی لاہور گئے ہوئے ہیں، ادی کی بھی میٹنگ ہے تو وہ نہیں آ سکتے، ایڈریس سینڈ کرو میں آتا ہوں، عادل نے کہا۔ 10 منٹ بعد اسے عادل کی جیپ آتی دکھائی دی۔ بیٹھو عادل، فرنٹ ڈور کھولا۔ ارے واہ کتنی فاسٹ سروس ہے آپ کی، ہوم ڈلیوری سروس شروع کیوں نہیں کر دیتے؟ امثال کی بات پر وہ مسکرایا۔ مائنڈ اٹ محترمہ، یہ سروس خاص آپ کے لیے ہے، اگر ایسی بات ہے تو ایک بڑے والا برگر تو بنتا ہے، امثال نے معصومیت سے کہا تو اس نے کہکا لگایا۔ بڑی تیز ہو، فوراً اپنے مطلب پر آ جاتی ہو، بس کبھی غرور نہیں کیا۔ امثال نے فرضی کالر جاڑے۔ عادل نے جیپ کیفے کے باہر روکی۔ تم نے صرف ایک برگر کا کہا تھا، عادل نے اسے لمبا چوڑا آرڈر کرتے دیکھ کر کہا۔ ہاں تو اگر میں کہتی کہ مجھے اتنا کچھ کھانا ہے تو کیا تم کھلاتے نہیں نا؟ ویسے بھی تمہیں کیا فرق پڑے گا، اچھی بھلی سیلری لیتے ہو اور اس کے علاوہ اوپر کی کمائی بھی تو ہوتی ہوگی، تو خاصے پیسے جمع کر لیے ہوں گے۔ امثال ویٹر کو بھیج کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ توبہ کر لڑکی، ایسے کام کبھی نہیں کیے، اللہ معاف رکھے حرام سے، ویسے بھی اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، مجھے کیا ضرورت ہے رشوت لینے کی؟ عادل نے اسے گھورا۔ پولیس والے اور رشوت نہ لو، یقین نہیں ہے؟ امثال نے کندھے اچکائے۔ سچ کہہ رہے ہو یار، کبھی بھی نہیں لی۔ عادل نہ جانے کیوں اسے یقین دلانا چاہتا تھا۔ اچھا مذاق کر رہی تھی، سیریس کیوں ہو رہے ہو؟ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ صدام شاہ نے ان کے پاس آ کر کہا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عادل نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ مجھے امثال سے بات کرنی۔ صدام شاہ کا احساس امثال کا نام لینے کا انداز ظاہر کر رہا تھا کہ وہ لوگ پہلے بھی مل چکے ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے عادل کی تیوریاں چڑھی۔ کیوں کیا بات کرنی؟ عادل نے سرد لہجے میں کہا۔ ریلیکس عادل بھائی، اور آپ کہیں
اور آپ کہیے کیا بات کرنی ہے؟ امسال نے پہلے عادل کو پھر صدام کو مخاطب کیا۔ وہ شاہ بابا ملنا چاہتے ہیں تم سے کب؟ امسال نے پوچھا۔ بھی وہ باہر گاڑی میں بیٹھے۔ صدام نے باہر گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، امسال نے کہا تو سار ہلاتا باہر نکل گیا۔ اب بتاؤ کہ کیا چل رہا ہے یہ؟ تم پہلے بھی مل چکی ہو اس سے؟ عادل نے پوچھا تو اس نے اسے بتایا کہ کیسے اس نے لفٹ دی تھی اور اپنی اور جمال شاہ کی باتوں کے بارے میں بھی بتایا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ ہوگا، سب ٹھیک ہوگا اور ہونا پڑے گا۔ اتنے سال کافی نہیں ہے، ساری فیملی بکھر کر ہے۔ یہ جمال شاہ دادا جانی کے سگے بھائی ہیں اور سریا شاہ دادو کی سگی بہن۔ 20 سال ہو گئے انہیں ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ خون کے رشتے ہیں یار، بے شک وہ ظاہر نہیں کرتے لیکن یاد تو آتے ہیں نا انہیں۔ اور پھر امان بائی اور رمل آپو کا دودیال ہے وہ۔ کتنے سارے خون کے رشتے ایک دوسرے سے پچھڑے ہوئے ہیں۔ پھوپھو کے ساتھ تو جو ہوا وہ گزر گیا، وہ تو بدلا نہیں جا سکتا، مگر جو ہو رہا ہے اسے تو بدلا جا سکتا ہے نا۔ امسال نے سنجیدگی سے کہا۔ اتنے میں انہیں جمال شاہ اور صدام شاہ آتے دکھائی دیے تو دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیسے ہیں انکل؟ امسال نے اپنا سار آگے کرتے ہوئے ان کے آگے جھکایا۔ میں ٹھیک ہوں پتر۔ جمال شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیسے ہیں آپ؟ عادل نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہوں۔ جمال شاہ نے گہری سانس لی تو عادل نے نظریں چرائی۔ جی انکل، آپ کو کیا بات کرنی؟ امسال نے بات شروع کی۔ وہ پتر تم اس دن کہہ رہی تھی نا کہ مجھے دونوں بچوں کو لے کر مداوا کرنا چاہیے اور اپنی غلطی کو سدھارنا چاہیے، تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم کس بارے میں بات کر رہی تھی؟ جمال شاہ نے کہا دیکھیے انکل، اگر تو آپ واقعی ہی سب ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دادا دادی سے معافی مانگ لینی ہوگی۔ وہ گئے، اس سب میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن بعض اوقات اولاد کی غلطیوں کا خمیازہ والدین کو بھگتنا پڑتا ہے۔ آپ بار بار جائیے جب تک وہ مان نہ جاتے، اور سب سے بڑھ کر آپ رمل آپا اور امان لالا کا حق ان کی پراپرٹی انہیں دے۔ اس کے باوجود کہ انہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن حق تو حق ہوتا ہے نا۔ آپ کو یہ کام بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ امسال نے برگر کا بائٹ لیا۔ تو کیا وہ لے لیں گے؟ جمال شاہ نے پوچھا۔ کہا نا اس سے سب سے پہلے معافی لیں، سب کچھ پہلے جیسا کرے۔ دونوں حویلیوں کے درمیان جو دیوار کھڑی اسے گرائیے، دونوں فیملیز کو ایک ہی حویلی میں شفٹ کرے، ایک ٹیبل پر ناشتہ، لنچ اور ڈنر کرے، ایک لاؤنج میں بیٹھ کر مل کر گھر کے اور ایک ہی ڈیرے میں بیٹھ کر گاؤں کے فیصلے کرے۔ یہ سب اس وقت مشکل تھا لیکن اب آسان ہے۔ گاؤں پرانے ہو چکے ہیں، جسم کے ساتھ ساتھ غصہ اور انا بھی کمزور اور بوڑھی ہو چکی ہے۔ غصہ ختم ہو چکا، اب تو آس لگائی ہوئی ہے انہوں نے کہ کب آپ پہل کرتے ہیں۔ باتوں میں امسال بڑھ کر ختم کر چکی تھی۔ جمال شاہ نے پرسوچ انداز میں کہا آپ لوگ بھی کھائیے، یقین کریں میں نے کھانے پینے کے معاملے میں کبھی کسی کو مدعو نہیں کیا، آپ دونوں کو کاریوں فائدہ اٹھائیے۔ امسال نے کوک اٹھا کر پیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے ہم لوگ پھر خوش قسمت ٹھہرے۔ صدام شاہ کی بات سن کر امسال ہنسی تھی۔ آپ کورس ہم چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اور اس بار حویلی میں ملیں گے، جمال شاہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ، امسال مسکرا کر کہا۔ ویسے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اتنی سمجھدار بھی ہو سکتی ہو، ذرا چٹکی کاٹنا مجھے، کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا تھا۔ نے اپنا بازو آگے کیا تو امسال نے اس کے بازو پر زور سے چٹکی کاٹی، جس پر وہ کر رہا۔ اگر بھی جان اور شاہ بابا کو پتہ چلے گا نہ تو ناراض نہیں ہوں گے؟ میں تو بتاؤں گی نہیں تو کون بتائے گا؟ امسال نے بڑوچ گیا۔ آپ کورس میں عادل نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ تم نہیں بتاؤ گے؟ امسال نے انگلی اٹھا کر کہا۔ اور کیوں نہیں بتاؤں گا میں؟ عادل نے اس کی انگلی پکڑ کر نیچے کی۔ ماما کہتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں آتا جاتا، اور شاہری بھائی پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ امسال میز پر کوہنیاں رکھ کر اس کی طرف جھکی۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے سالے بندہ بہت اچھا پھینٹ لیتی ہے۔ امسال کی بات سن کر عادل کا منہ کھلا۔ تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گی؟ عادل کو صدمہ ہی تو لگا تھا۔ آف کورس ناٹ، اگر تم حویلی جا کے نہیں بتاؤ گے، امسال نے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ پتہ نہیں تیرا کیا بنے گا عادل، وہ بڑبڑایا تھا۔ کچھ کہا کہ امسال نے اسے بڑبڑاتے دیکھا۔ پوچھا نہیں، اچھا ایک بات بتاؤ، تم اس دن لفٹ دینے کے علاوہ بھی صدام شاہ سے کبھی ملے ہو؟ عادل نے سرسری انداز میں کہا۔ کیوں، میں نے کیوں ملنا تھا اس سے؟ میرا کون سا مامے کا پتر لگتا ہے وہ؟ امسال نے منہ بگاڑا۔ اچھی بات ہے، ملنا بھی مت، عادل نے کہا تو امسال کا ماتھا ٹھٹکا۔ ایک بات تو بتاؤ، اس دن تم مجھے عدنان سے ملنے سے منع کرے تو آج صدام سے، وجہ جان سکتی ہوں؟ نہیں، عادل نے صفا چٹا انکار کیا تو وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ وہ کیسی ہے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد امسال نے دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ کہاں وہ خاموش بیٹھنے والوں میں سے تھی؟ کون؟ عادل نے حیرانگی سے پوچھا۔ تمہاری معشوقہ، امسال نے کہتے ہوئے پانی کا گلاس منہ کو لگایا۔ لا حول ولا قوت، اس نے سر جھٹکا۔ کہاں سے سیکھتی ہو ایسی لینگویج؟ اس دن ٹانگیں فٹ کرنے کا کہہ رہی تو آج یہ لفظ۔ یہ خدا کی دین ہوتی ہے، رب کسی کسی پر ہی میں اپنی مہر کرتا ہے۔ ایس پی صاحب آپ کو کیا پتا
امثال نے فوراً سے کہا تو اسے گور کر رہا کہ کیا بات ہے شاہ صاحب جب سے باہر سے آئے ہیں کمرے میں بند ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ سریہ شاہ نے کرسی پر آنکھیں بند کی جمال شاہ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا مجھے کیا ہونا ہے بی بی، مگر آپ کے بیٹے نے اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ۔ جمال شاہ نے آنکھیں کھولی تھی، کون کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ جب اپنے ہی بچے اجنبیوں کی طرح سلام کرے اور لا علمی سے حال چال پوچھے تو دل پر کیا گزرتے۔ آج میں امثال اور عادل سے ملا تھا جس سے ہم اجنبیوں کے جیسے مجھ سے ملے، یقین کرو جیسے کسی نے میرا کلیجہ نوچ لیا ہو۔ امثال تو چلو نہیں جانتے لیکن عادل تو جانتا ہے نا، اور یہ بھی جانتا کہ جو ہوا اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہے وہ مجھے انکل کہہ رہی تھی، میری لاڈلی بیٹی کی بیٹی، میری نوازی مجھے کسی پڑھائی کی طرح انکل کہہ رہی تھی۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتی کتنی تکلیف ہوئی ہوگی مجھے۔ صحیح کہتے ہیں بعض اوقات کسی ایک انسان کی غلطی پورے خاندان کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ جمال شاہ نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا، اس وقت وہ کہیں سے بھی بڑے بڑے فیصلے کرنے والا دبنگ اور تڑحدار جمال شاہ نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایک مجبور باپ کی طرح بے بس دکھائی دے رہا تھا جس کی دو بیٹیاں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی وہ انہیں سینے سے نہیں لگا سکتے تھے، اپنے نواسیوں کو پیار نہیں کر سکتے تھے۔ سریش اپنے آنسو پوندی اٹھ گئی۔ سالے کہاں یار، جلدی آؤ، ایک بہت اچھی نیوز ہے۔ بازل نے امثال کو آواز دی۔ کیا ہوا؟ امثال نے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر پوچھا۔ دیکھو ہمارا پروجیکٹ اپروو ہو گیا اور نیکسٹ ویک فنکشن شو کے لیے بلایا، ابھی ان کا فون آیا تھا۔ بازل نے کہا تو تقریباً بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگی اور نیچے سے آتی ہوئی ریمل سے جا ٹکرائی۔ ریمل ایک جھٹکے سے نیچے گری اور ریلنگ کا کونا اس کے ماتھے پر لگا، اس کے تو 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ وہیں سر پکڑ کر بیٹھ کے اس کی چیز سن کر سبھی خواتین اکٹھی ہو گئی تھی۔ امثال منہ پر ہاتھ کے پھٹی آنکھوں سے ریمل کو سر پکڑے بیٹھا دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری آپ کو میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ میں نے دیکھا نہیں تھا آپ کو۔ ریلی سوری؟ امثال نے اس کو اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ سالے تم نے کیوں میری زندگی حرام کی ہوئی ہے؟ چین کیوں نہیں پڑتا تمہیں؟ کسی بھی وقت ساریہ بیگم نے اس کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ سوری ماما، میں نے جان بوجھ کر نہیں کرایا، میں نے دیکھا نہیں تھا۔ امثال منمنے بکواس بند کرو، ایک تو غلطی کرتی ہو اوپر سے پھر کینچی کی طرح زبان چلتی ہے تمہاری، پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی تم سے۔ تنگ آ چکی ہوں میں، ساریہ بیگم نے غصے سے کہتے ہوئے اسے تھپڑ مارا تھا جس کی گونج پوری حویلی نے سنی تھی۔ امثال گال پہ ہاتھ کے ششتر سی کھڑی ساریہ بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ سب لوگ حیران تھے کہ بات اتنی بڑی تو نہیں تھی، حیران تو ساریہ بیگم بھی تھی کہ کیسے انہوں نے ہاتھ اٹھایا۔ یہاں آنے کے بعد سے انہیں حویلی کی لڑکیوں کو سنجیدہ اور سلیقہ مند دیکھ کر اپنی بیٹی کی غیر سنجیدگی کچھ زیادہ ہی کھلنے لگی تھی اور اسی فرسٹریشن میں انہوں نے اسے تھپڑ دے مارا تھا۔ سب سے پہلے بازل کو ہوش آیا، وہ روتی ہوئی امثال کی طرف بڑھا اور اسے اپنے ساتھ لگا۔ امثال بازل کو دھکا دیتے ہوئے وہاں سے باہر کی طرف بھاگی۔ ماما، بازل نے حیرانگی سے انہیں دیکھا اور اس کے پیچھے باہر کی طرف بڑھا۔ دیکھا تو وہ حویلی کے پچھلے دروازے کے پاس بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ سالے سوری، میری وجہ سے ہوا یہ سب نہ، میں تمہیں ایسے بلاتا اور یہ سب نہ ہوتا۔ بازل نے اس کے پاس بیٹھے ہوئے کہا، اچھا میری طرف دیکھو پلیز، تم رونا تو بند کرو۔ بازل نے اس کا بازو پکڑ کر ہلایا لیکن وہ ٹس سے مس نہیں تو وہ خاموش ہو کر وہیں بیٹھ گیا۔ بس کرو نا ورنہ میں نے بھی شروع ہو جانا ہے، پھر مل کر روئیں گے، تمہیں پتہ ہے پھر کیا ہوگا؟ پھر حویلی کے ساری چڑیلیں اور جن اکٹھے ہو جائیں گے کہ اس طرح تو ہم روتے ہیں، یہ کون ہے؟ پھر وہ سوچیں گے کہ ہو سکتا ہے ہماری ہی برادری کے کوئی بچھڑے ہوئے لوگ ہوں۔ اچھا میں کچھ کھانے کو لاؤں؟ رو رو کر تمہیں بھوک لگ گئی ہوگی نا، مجھے تو تمہیں روتا دیکھ کر لگ گئی ہے۔ بازل اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کر مقبوحانوس سے روئے جا رہے تھے۔ ماما نے سالے کو تھپڑ مارا ہے، وہ مسلسل رو رہی ہے، مجھ سے نہیں چپ ہو رہی، آپ پلیز جائیے۔ جب کافی دیر بعد بھی وہ چپ نہ ہوئی تو بازل نے میسج لکھ کر شہریار اور راسم صاحب کو بھیج دیا۔ عدید آؤٹ آف کنٹری تھا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد شہریار کی گاڑی حویلی میں داخل ہوئی، اس کے پیچھے ہی راسم صاحب کی گاڑی تھی۔ سالے بازی کہاں؟ شہریار نے حال میں داخل ہوتے ہوئے آوازیں دینا شروع کر دی تھی۔ خالہ کہاں ہیں دونوں؟ ان کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر شہریار نے ہتیجہ بیگم سے پوچھا۔ پچھلے دروازے کی طرف۔ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ اس طرف بڑھا اور اس کے پیچھے راسم صاحب بھی وہاں پہنچے تو امثال گھٹنوں میں سردی سسکیاں لے رہی تھی اور بادل اس کے پاس بیٹھا تھا۔ سالے بھائی کی جان کیا ہوا؟ ادھر میری طرف دیکھو، شہریار نے کہا تو اس نے سر اٹھایا۔ اس کی سوجی آنکھیں اور آنسو سے تر چہرہ دیکھ کر شہریار اور راسم صاحب دک رہ گئے۔ سالے بابا کی جان کیا ہوا؟ راسم صاحب نے اس کو ساتھ لگا کر اس کا سر چوما۔ بابا، ماما نے اتنی زور سے مارا ہے؟ امثال نے زور و شور سے روتے ہوئے کہا تو انہوں نے ساریہ بیگم کو آواز دی، دماغ خراب ہو گیا کیا؟ کیوں ہاتھ اٹھائے اس پر؟ راسم صاحب غصیلے لہجے میں کہا تو ساریہ بیگم نے انہیں ساری بات بتائی۔ اچھا کوئی بات نہیں، ماما ہے وہ تو ماما تو کبھی کبھی مار لیتی ہیں، اس طرح روتے تو نہیں۔ شہریار اس کے آنسو صاف کیے۔ میں اس لیے نہیں رو رہی، آپ کو پتہ، آپ
کو پتہ ہے ماما نے مجھے کہا ہے کہ پتہ نہیں ان کی جان کب چھوٹے گی مجھ سے امسال نے ہتھیلی سے اپنا گال رگڑا تو شہریار اور اعظم صاحب سن کر حیران ہے کہ ماما اگر آپ اتنی ہی تنگ آ گئی ہیں تو بتا دے، میں اسے اپنے ساتھ لے جایا کروں گا، لیکن ایسے تو مت کہیں، شہریار نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ساریہ بیگم کی آنکھیں پھٹی تھی۔ شہری ماں نے غصے میں کہہ دیا تھا، میرا وہ مطلب نہیں تھا اس سے، اور اسے دیکھو کیسی ہچکیاں لے لے کر رو رہی ہے جیسے میں نے تھپڑ نہیں گولی ہی مار دی ہو۔ کوئی ایک بھی حرکت ہے اس کی لڑکی والی، سارا دن جان عذاب کی رکھتی ہے۔ حویلی کی باقی لڑکیاں بھی تو ہیں، وہ تو بس اب ایک لفظ بھی مت کہیے۔ ہاں وہ نہیں حویلی کی لڑکیوں جیسی، کیونکہ وہ میری بیٹی، آپ جانتی ہی کیا ہے اپنی بیٹی کے بارے میں، باہر نکل کر کسی بھی کچی آبادی والے علاقے میں جا کر پوچھیے تو وہ بتائیں گی کہ آپ کی بیٹی کیا ہے۔ ان لوگوں سے جا کے پوچھیے جن کے ہاں یہ دونوں بہن بھائی ہر مہینے اپنے پاکر مرنے سے، جن کے اتنے زیادہ ہونے پر آپ کو ہمیشہ اعتراض رہا ہے، راشن پہنچاتے ہیں۔ ان سے پوچھیے جن کے بچوں کی فیس دیتے ہیں، کہ جو آپ کو شکایت رہتی ہے نا کہ یہ دونوں آدھی آدھی رات تک انٹرنیٹ پر بیٹھے رہتے ہیں، یہ فلموں اور گیموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، بالکل فری لانس ویب سائٹ پر کام کرتے جس کے پیسوں سے شاہوز کے نام سے انہوں نے ایک این جی او بنایا ہوا، ان میں رہنے والے لاوارث بچوں اور بوڑھوں سے جا کر پوچھیں کہ آپ کے بچے کیا ہیں۔ ارے آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ابھی حال ہی میں انہوں نے اپنی گاڑی بیچ کر ایک فیملی کی بیٹی رخصت کی، آپ کو کچھ نہیں پتا۔ آپ کیسے جان سکتی ہیں آپ کو ان کے عیب دیکھنے سے فرصت ملے تب آپ کچھ دیکھیں نا۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، میرے بچے اپنے باپ کا فخر ہیں، اور اپنے بھائی کو ضرور آج کے بعد میری بیٹی کا کمپیریزن کسی کے ساتھ مت کیجیے گا، کوئی اس کے جیسی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور جہاں تک رہی ان کی شرارتوں کی بات، تو اگر کوئی ان کی شکایت لے کر آئے تو اسے ہمارے پاس بھجوا دینا، ہم خود دیکھ لیں گے، آپ کو آئندہ ان کے کسی بھی معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں۔ راستم صاحب کے انکشافات سبھی دنگ تھے ان شرارت کی پوٹلی سے کہاں انہوں نے اتنا کچھ ایکسپیکٹ کیا تھا۔ ساریہ بیگم آنکھیں اور منہ کھولے حیرانی سے کھڑی تھی۔ شاک تو شہریار کو بھی لگا تھا، اس کے نٹ کھٹ سے بہن بھائی اتنے حساس اور خیال رکھنے والے تھے، کہاں اس نے سوچا تھا ان کے بارے میں سب جاننے کا دعویٰ کرنے والا شہریار کیسے بے خبر رہ گیا تھا۔ بابا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بادل نے حیرانگی سے پوچھا۔ باپ ہوں، تم لوگوں کا بے خبر نہیں ہوتا، تم لوگ کب کہاں جا رہے ہو سب کی خبر ہوتی ہے مجھے، راستم صاحب نے جتاتے ہوئے کہا۔ امسال کو اٹھا کر اپنے بازو کے حلقے میں لیے سب کو حیران چھوڑ کر حویلی کے اندر چل دیے۔ کل سے گھر میں بہت خاموشی تھی اور سب لوگ اس کی وجہ ساریہ بیگم کو ٹھہرا رہے تھے۔ رات ڈنر بھی ان تینوں بہن بھائیوں اور راستم صاحب نے امسال کے روم میں کیا تھا۔ صبح ورزش کے لیے بھی امسال خود اٹھ کر آگے تھی، اب بھی وہ نہایت ہی سنجیدگی سے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی صبر کے ساتھ ویٹ کر رہی تھی۔ خلافی توقع بادل بھی خاموش تھا، جبکہ پہلے ایک طوفان برپا ہوتا تھا ناشتے کے ٹائم پر، اور ساریہ بیگم بوکھلا کر رہ جاتی تھی۔ بھائی آفس جاتے ہوئے مجھے اور بازی کو بھی لیتے جائیے گا۔ امسال نے اخبار پڑھتے شہریار کو مخاطب کیا تو اس نے سر ہلا دیا۔ کیوں؟ پتر حیرت بھی جان نے پوچھا۔ انہیں لگا شاید وہ کل والی بات کے بعد یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ ہاں دادو، وہ ہمیشہ علی بھائی کے اسٹاف سے ملنا، اس لیے کیوں؟ اسٹاف سے کیوں ملنا؟ شہریار نے حیرت سے پوچھا۔ وہ بھائی ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہے، کافی دنوں سے سبمٹ کروایا ہوا تھا، کل دوپہر ان کی کال آئی تھی کہ وہ اپروو ہو گیا، تو اس کے لیے ورکرز کی ضرورت ہو، تو ہم نے سوچا کہ آپ کے اسٹاف سے بات کر لیتے، اگر وہ اوور ٹائم لگا لے تو ہم ان کو پے کر دیں گے، امسال نے کہا۔ اور پروجیکٹ کے ہر شہریار نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہ سرپرائز ہے، بہت جلدی پتہ چلے گا، امسال نے جواب دیا۔ ویسے کتنی بری بات ہے نا، پروجیکٹ کا پوچھ رہے ہیں، یہ نہیں پوچھا کہ سالے بیٹا آپ کو اسپانسر کی ضرورت تو نہیں ہے؟ امسال نے آنکھیں گھمائی۔ اچھا بتاؤ، تمہیں پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے؟ شہریار نے مسکرایا۔ ہاں نا ہے، بہت ہے، اس لیے ہماری جانی امسال شاہ کی طرف سے آپ کو حکم دیا جاتا کہ ایک بڑے پروجیکٹ کے اخراجات کے حساب سے رقم ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی جائے۔ آفس پہنچ کر پہلا کام ہمارا ہونا چاہیے، ورنہ کیا؟ شہریار نے آبرو اچکائے۔ پلیز اچھے بھائی نہیں ہیں، کرا دینا نا، امسال نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ پل میں اس کا شاہانہ پن غائب ہوتے دیکھا، وہ ہنسا تھا، اس کو اپنے پرانے بول میں آتا دیکھ کر سب نے سکھ کر سانس لیا۔ ساریہ بیگم نے ناشتہ لا کے رکھا تو وہ جلدی جلدی کرنے لگی۔ بی جان نے اسے یوں جلدی جلدی کھاتا دیکھا تو ٹوکا، آرام سے کھاؤ سارے۔ ارے دادو، آپ کو نہیں پتا، شہری بھائی چڑیا جتنا کھاتے ہیں ان کا بھی ختم ہو جائے گا اور ہم بیٹھے رہیں گے۔ اچھا دادو، مام ہم جا رہے ہیں اور شام میں واپس نہیں آئیں گے،
کام چونکہ زیادہ ہے اور بھائی کے اسٹاف سے کام کروانا ہے تو لیٹ ہو جائیں گے، اس لیے ہم لوگ 8-10 دن تک فارغ حالہ کے پاس رہیں گے۔ بازی میرے روم سے میرا بیگ بھی لیتے آنا۔ امثال نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا تو سایہ بیگم نے بی جان کی طرف دیکھا کہ ہمیشہ کی طرح وہ روک لیں گے، لیکن انہیں بی جان کی بات سن کر حیرانی ہوئی۔ اچھا پتر ٹھیک ہے، خیر سے جاؤ، مجھے کال کرتا رہنا عادت ہو گئی ہے نا تم لوگوں کی۔ مشکل تو ہوگی لیکن تم لوگ کو کام ہے تو منع بھی نہیں کر سکتے۔ صحیح، اللہ حافظ ماما بابا، اللہ حافظ دادو، وہ کہتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ ہمیشہ اس کی گال چوم کا خدا حافظ کہنے والی عادت سے چننے والی ساریہ بیگم نے اس کا یوں زبان سے کہنا شدت سے محسوس کیا تھا۔ ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ قاسم صاحب نے اسے پکارا، رکو صالحاؤ، جی بابا، گڈ بائی کہنے کا تمہارا انداز یہ تو کبھی بھی نہیں رہا۔ وہ ماما کو اچھا نہیں لگتا نا، اس لیے میں نے سوچا چھوڑ دیتی ہوں، ویسے بھی بہت تنگ کر لیا ماما کو، اب خود کو بدل ہی لینا چاہیے۔ امثال نے سنجیدگی سے کہا تو ماما سنجیدگی سے کہا تمہاری ماما کو اچھا نہیں لگتا لیکن تمہارے بابا کو یہ انداز اچھا نہیں لگا، واپس آؤ، مجھے پرانا گڈ بائی چاہیے۔ قاسم صاحب کی بات سن کر اس نے گہری سانس لی اور واپس پلٹی، ان کا گال چوم کا اللہ حافظ کا ہو جانے کے لیے مڑی۔ جب مصطفیٰ شاہ نے روکا، بیٹا سائیں ہماری عادتیں خراب کر کے اب خود کو بدل ہی ہو، یہ تو کوئی اچھی بات نہ ہوئی نا۔ سوری دادا جانی کہتے ہوئے ان کے گلے لگی، اوکے بائے بابا، بائے ماما۔ باہر سے خان کی آواز سن کر وہ جلدی جلدی کہتی باہر کی طرف بھاگی۔ پیچھے سایہ بیگم خاموش کھڑی تھی۔ آپ نے روکا کیوں نہیں؟ ایسے رہیں گے وہ اتنے دن وہاں؟ فاریاب کے بعد سایہ بیگم نے دھیمی آواز میں کہا۔ وہ یہ نہ کہہ سکی کہ ان کے بغیر وہ کیسے رہیں گے۔ اچھا ہے رہنے دو، کچھ دن آپ کو سکون مل جائے گا، ویسے بھی آپ کو تو ہوش ہونا چاہیے، جان چھوٹی ہے آپ کی، اب بے فکری سے رہ سکتی ہیں۔ اب سرد لہجے میں کہتے ہوئے وہ اٹھ کر باہر نکل گئے۔ حتیجہ میری چائے تو لا، اب کیا یہیں کھڑی رہو گی؟ حتیجہ بیگم کو کھڑے دروازے کی طرف تکتا پایا تو بی جان نے کہا میں لا دیتی ہوں۔ ساریہ بیگم کچن کی طرف بڑھی، جب بی جان نے انہیں روکا، رہنے دو تم حتیجہ، میری چائے میرے کمرے میں دے جانا کہہ کر اٹھ کے ساریہ تمہیں یوں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، اس نے کون سا جان بوجھ کر گرایا تھا ریمل کو، ویسے بھی اسے زیادہ چوٹ نہیں لگی تھی۔ حتیجہ بیگم کہتی کچن کی طرف بڑھی، پیچھے وہ کلی کھلی دروازے کو تاک رہی تھی جہاں سے ابھی وہ دونوں نکلے تھے۔ ان کو گئے 8 دن ہو گئے تھے، عدیل اور شہریار کے اسٹاف کے ساتھ مل کر وہ اپنا کام تقریباً نمٹا چکے تھے۔ بی جان سے بھی روز بات ہوتی تھی اور ساریہ بیگم کو کال کر کے وہ حال احوال پوچھ لیتے۔ قاسم صاحب کالج سے واپسی پر ان سے مل کر آتے، شہریار بھی اکثر رات کو وہیں رک جاتا۔ فاریہ کے گھر ان دونوں کے آ جانے سے خاصی رونق لگی ہوئی تھی، البتہ حویلی سناٹوں کی زد میں تھی، سب لوگ پھر سے اپنی پرانی روٹین پر لوٹ رہے تھے، کبھی کوئی کہیں تو کوئی کہیں، مگر کھانے کی ٹیبل پر جب اکٹھے بیٹھتے تو ان کو بہت مس کرتے، ان کی باتیں یاد کر کے مسکراتے کہ اگر وہ ہوتے تو یہ کہتے یہ کرتے۔ بی جان بھی حویلی کی خاموشی سے بیزار ہو چکی تھی، ان کی یہ بیزاری غصے کی صورت میں کبھی ملازموں پر نکلتی تو کبھی گھر کے باقی افراد پر۔ ساریہ بیگم تو ان کے خاص زیر اعتاب تھی، اس وقت بھی وہ ساریہ بیگم کو بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتا دیکھ رہی تھی اور وجہ بھی سمجھ رہی تھی۔ نہ اگر اتنی ہی یاد آ رہی ہیں تو جا کے مل کیوں نہیں آتی؟ بی جان نے اسے جھڑکا تو وہ بے بسی سے انہیں دیکھ کر رہ کہ میری حویلی کی رونق چھین کر تم نے اچھا نہیں کیا۔ انہوں نے افسوس سے ساریہ ماں جان میں نے یہ سب تو نہیں چاہا تھا، مجھے بس غصہ آ گیا تھا، باقی لڑکیوں کی سنجیدگی اور رویے کو دیکھتی تھی تو مجھے لگتا تھا میری بیٹی کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن اب احساس ہو رہا ہے میں غلط تھی، وہ سنجیدہ ہوئی ہے تو سب کچھ حالی حالی اور ویران لگ رہا ہے۔ اس کی ہنسی سنی کتنے دن گزر کے فون بھی کرتی ہے تو حال احوال پوچھ کر بند کرتی تھی، کتنے دن ہو گئے اس کی شکل دیکھے، پتہ نہیں ٹھیک بھی ہوگی یا نہیں، اپنا رویہ دیکھا تھا کبھی تو نے؟ اس کے ساتھ ہر بات پر تو ان کی برائی کرتی تھی، سب کے سامنے ان کی باتیں سنا دیتی، ڈانٹ دیتی، لیکن وہ پھر بھی نظر انداز کر دیتی تھی، لیکن اس بار تو تم نے حد ہی کر دی۔ بی جان کے کہنے پر انہوں نے اپنی آنکھیں صاف کی، اچھا چل اب دل چھوٹا نہ کر، کام سے کہ ہیں آ جائیں گے، اگر زیادہ ہی یاد آ رہی ہے تو کال کر کے بلا لو۔ بی جان کہتی اٹھ کر چل دی۔ السلام علیکم ماما دادو، کیسی ہیں آپ لوگ؟ ہمسال کہتی حال میں دہلے تو ساریہ بیگم اٹھ کر جلدی سے اس کی طرف لپکی اور اسے گلے لگایا، کیسی ہو؟ ایسی بھی کیا ناراضگی کہ ماں قبول ہے کہ ساریہ بیگم نے شکوہ کیا۔ نہیں ماما ناراض نہیں ہوں، میں بس مصروف تھی نا اس لیے نہیں آ پائی۔ اچھا پہلے بھی تو مصروف ہوتی تھی، ایسا تو کبھی نہیں کیا جانتی ہوں میرے رویے کی وجہ سے ناراض ہونا بھی ہے، لیکن اتنی لمبی ناراضگی؟ ساریہ بیگم نے اس کا منہ چوما، کامن ماما، ماما سے کون ناراض ہوتا ہے بلا، سچی میں بہت بزی تھی۔ امثال نے کہا بھئی ہٹو بھی، مجھے ملنے دو اپنے پتر سے۔ بی جان نے انہیں علیحدہ کیا، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں، اسے بٹھاتے ہوئے کچن کی طرف بڑھی۔ بی جان کے بعد بیٹھ کر وہ باتیں کرنے لگے، اچھا
आशी आप मुझे ना आपके ड्रेसेस चाहिए कुछ दिन के लिए, आप प्लीज़ पैक कर लें, मुझे अभी वापस जाना है। अमसाल ने आयशा से कहा तो वो उठ गई। कब आओगे? सारिया बेगम ने नूडल्स उसको पकड़ा, परसों तक आ जाएंगे, दुआ कीजिएगा कामयाब हो जाएं। अमसाल कहती हुई चली गई। आशी आप ही किधर हैं आप? जल्दी से आइए, एक धमाकेदार न्यूज़। अमसाल और बाज़ा ने हवेली में दाखिल होते शोर मचाया था। उनकी बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। क्या हुआ? आयशा किचन से हाथ साफ करती निकली। अमसाल ने आगे बढ़कर गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। क्या हुआ अमसाल? आयशा उसके अंदाज पर हंसी। आपको गैस वाट एक फंटेस्टिक किस्म की न्यूज़ है, सुनेगी तो होश उड़ जाएंगे आपके। अमसाल ने उसको पक कर दोबारा घुमाया। अच्छा बताओ ना, आयशा ने हंसते हुए पूछा। आपको पता है आपके ड्रेसेस टॉप पड़ रहे हैं कंपटीशन में, 6 के तो ऑर्डर भी आ चुके हैं। अमसाल ने उसका हाथ पकड़ कर हाथों से झटका लगा। मेरे ड्रेसेस? मगर मैंने किसी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया था। आपने नहीं लिया था लेकिन हमने लिया था। मैं आपको तफसील से बताती हूँ। आपको पता है मैंने और बाजी ने आपके डिज़ाइंस कंपटीशन के लिए दिए थे। वहाँ से अप्रूव होने के बाद एक फ़ैशन शो अरेंज किया जो कि सुपर डुपर पड़ा। फिर हमने एक ऑनलाइन स्टोर बनाया, आशी कलेक्शन के नाम से। 6 ऑर्डर आ चुके हैं। उस वक्त हर जगह धूम मची हुई आपके डिज़ाइन की। मैं बहुत खुश। अमसाल उसके गले लगती हुई बोली। सच कह रही हूँ? आयशा ने बेयकीनी से उसे देखा। बिल्कुल सच कह रही अमसाल ने कहा। मगर तुमने डिज़ाइन कहाँ से ली और इस सब में खर्चा भी तो बहुत आया होगा और कितनी मेहनत करना पड़ी होगी। आयशा ने फिक्रमंदी से कहा। आपकी पहली बात का जवाब है, वो तो आपके रूम से लिए थे और लाक हेयर पेन से खोला था। खर्चा भी बहुत हुआ था लेकिन शहरी भाई और अदीज़ जिंदाबाद। और जहाँ तक मेहनत की बात है तो वाकई बहुत करना पड़ी, बहुत ज़्यादा था कि और उसका सिर्फ एक ख्याल है कि एक अच्छे से रेस्टोरेंट में एक ज़बरदस्ती ट्रीट होनी चाहिए। अमसाल ने कहा तो हंसी थी। क्यों नहीं गुड़िया, ये बताओ अभी कुछ खाओगे? आयशा ने पूछा। नहीं कुछ नहीं, आप इधर ये बाजी मेरे बैग से निकाल कर आपो को दो। अमसाल ने कहा तो बादल ने एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। ये क्या है? उसने हैरानगी से कहा। 2 ड्रेसेस की डिलीवरी हो चुकी है, 4 अभी बेच कर आए हैं, कल तक पेमेंट हो जाएगी। ये उन 2 की पेमेंट है, गिन लेना। आती है ना किंदी? अमसाल ने शरारत से कहा। सारिया बेगम फहर से अपनी बेटी को देखे थे। वाकई वो अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उन्होंने सही कहा तो उनकी बेटी यहाँ की लड़कियों से अलग उनके जैसी हो ही नहीं सकती। फहरिया मुस्कुराती उनके चेहरे पर। अच्छा अब अगर हो गया हो तो माँ से भी मिल लो। सारिया बेगम उसकी तरफ बढ़ी। कैसी हैं आप? अमसाल ने संजीदा होकर कहा तो वो बुझ कर है। ये वापस आने के बाद भी उसकी संजीदगी हनूज बरकरार थी। अब तो उसने किचन में हेल्प करना शुरू कर दी थी। बात बात पे कह के नहीं लगाती थी और ना ही कोई शरारत करती। हमेशा के तहाँ बादल भी उसके साथ ही पाया जाता था। दोनों में से कभी कुछ खाने को बना रहे होते तो कभी बर्तन धो रहे होते। हतीजा हाला चाय में चीनी कितनी डालूं? अमसाल ने पूछा तो वो उसकी तरफ पलटी। साले बेटा मुझसे भी नाराज़ हो? मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा। नहीं हाला, मैं भला आपसे क्यों नाराज़ होने लगी? तो फिर मुझे डीजे हाला कहना क्यों छोड़ दिया? मामा को बुरा लगता है आपको इस तरह से पुकारना? तुम्हारी माँ को लगता है? मुझे नहीं लगता। बहुत दिनों से किसी ने मुझे डीजे हाला नहीं कहा। बहुत मिस कर रही हूँ। और मैंने भी फौजिया डार्लिंग बहुत मिस कर रही हूँ, बरियानी दम पर रखते हुए फौजिया बेगम ने कहा। ओके डीजे हाला अब होश? उसने हंसे हुए कहा। किचन के बाहर खड़ी सारिया बेगम खामोशी से वापस पलट गई थी। तुमने अभी तक माँ को माफ़ नहीं किया? सारिया बेगम ने उसके पास बैठे हुए कहा। नहीं मामा ऐसी बात नहीं, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? हमसा ने उनकी गोद में सर रखा। तो फिर मेरी नटखट साले को कहाँ छोड़ आई हो? उन्होंने उसके बाल में उंगलियां चलाते हुए कहा। आपको अच्छी नहीं लगती ना, तो मैंने सोचा उसको छोड़ देती हूँ। आपको शर्मिंदगी होती है ना हमारी वजह से, इसलिए। उस वक्त शर्मिंदगी होती थी लेकिन अब तुम्हें इतनी संजीदा देखकर मुझे तकलीफ़ होती है। प्लीज़ बहस कर दो ना, कितने दिन हो गया तुम्हें तो कोई शिकायत नहीं आई मेरे पास। और मैं तुम लोगों को डालना नहीं, तुम्हारा कोई कहका नहीं गूंजा और मैंने तुम्हें टोका नहीं। उन्होंने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा। देख ले फिर आपको ही मसला होगा। अमसाल ने आंखें मटकाई तो वो मुस्काई। बिल्कुल भी नहीं होगा, पका ना? अमसाल ने कंफर्म करना चाहा। बिल्कुल पका। और सुनो, तुम अपने इस हिसाब से बड़े हमायती अदीत को मत बताना, तुम तो आसानी से मान गए। अगर उससे पता चला तो एक लंबे अरसे का बाइकार समझो। हाँ हाँ, सारिया शाह को अपने बेटे का इतना हो? अमसाल ने हंसते हुए कहा। वैसे अगर मैं बता दूँ तो प्लीज़ मत बताना। अच्छी बेटी नहीं हो? सारिया बेगम ने अमसाल के अंदाज में कहा तो लाउंज में दोनों का कहका गूंजा।